یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ جل اللہ یا جب مکمل ہو جائے نا کرنا ہے قنوت. قنوت واجب ہے. قنوت کہتے ہیں کہ کچھ کافور بچا کے رکھیں, پانی میں نہ ڈالیں, رکھ کے اعضائے وضو کتنے ہیں جی؟ اعضائے وضو کتنے ہیں؟ 6. ان اعضائے وضو میں سے ہر اعضاء پہ کافور ڈالنا ہے. پیشانی پہ, دونوں ہتھیلیوں پہ, دونوں گھٹنوں پہ, پاؤں کے دونوں انگوٹھے پر, اور اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ یہ ناک کے اوپر بھی بینی ہے, یہاں پر بھی تھوڑا سا ڈالیں, بچ جائے تو سینے پہ ڈال سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ناک کے اوپر ڈالنا اور سینے پہ ڈالنا یہ واجب نہیں ہے. باقی آدھے سطح پر کافور ڈالنا واجب ہے. یہ ایک ختم ہو گیا. اب اس کے بعد آئے کفن. کفن جو ہے وہ 3 کفن واجب ہے, مرد ہو یا عورت. کتنے کفن واجب ہے جی؟ 3 کفن واجب ہے. 3 کفن واجب ہے. ایک ہے بڑی چادر, اس کو کہتے ہیں کفنی. کفنی کہتے ہیں. بڑی چادر ہے, وہ اتنی لمبی ہو کہ اتنا ایک بالش جو ہے نا سر کی طرف رہ جائے اور اتنا جو ہے پاؤں کی طرف رہ جائے, یعنی سر اور پاؤں کی طرف باندھا جا سکے, پکڑا جا سکے. اتنا لمبا ہو وہ چادر, اتنی لمبی ہو, اور چوڑی کتنی ہو کہ اس کا جسم مکمل دام جائے. یہاں سے ایک سر ادھر آ جائے, ایک صرف ادھر آ جائے. ٹھیک ہے جی, مکمل باندھا جا سکے, مکمل اس کے اندر چھپ سکے. یہ اس کی معیار ہے. اب بچہ ہو اس کے حساب سے, بڑا ہو اس کے حساب سے. یہ ایک قمیض ہے. قمیض یہ ہے کہ وہ کپڑے کو گلا نکال کے یہاں پہنایا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ گلے سے لے کر پنڈلیوں کے درمیان تک, یہاں تک واجب ہے. یہاں تک ہو تو بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک ہو تو بہت بہتر ہے. وہ یہاں پہ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ پیچھے چھوٹا رکھتے ہیں, آگے لمبا رکھتے ہیں. برابر ہونا چاہیے. قمیض ہماری قمیض میں کیا ہوتا ہے؟ یہی قمیض ہے. اس قمیض میں اگلا پچھلا حصہ دونوں برابر ہوتے ہیں, تو اگلا پچھلا دونوں حصے برابر رکھ کے یہاں تک لے آئے. ٹھیک ہے جی, وہ یہاں گلا نکالنا ہے. اب گلا جو ہے ہاتھ سے پھاڑ کے گلا نکالنا ہے, سلانا نہیں یا سینا نہیں. یہ ہو گیا, یہ قمیض ہو گئی. اس کے بعد ایک ہے لونگ. لونگ کہتے ہیں, آپ اس کو دھوتی کہہ سکتے ہیں, لیکن دھوتی تو باندھ دی جاتی ہے. لونگ کو باندھتے نہیں ہیں, بلکہ کیا کرتے ہیں, ناف سے لے کر یہ گھٹنوں کے نیچے تک, یہاں تک واجب ہے, لیکن یہاں تک وہ تو بہتر ہے, مستحب ہے. یہاں تک وہ کپڑا اتنا ہو کہ ایک حصہ ادھر آ جائے, پیچھے کی طرف اندر اس کے جسم کے اندر آ جائے, ایک حصہ ادھر آ جائے, کہ وہ یوں جو ہے اس کو مکمل پردہ ہو جائے. اس کو کہتے ہیں لونگ. ٹھیک ہے نا. لمبائی ناف سے لے کر پاؤں کے یہاں تک واجب ہے, یہاں تک بہت بہتر ہے. اور چوڑائی اتنی ہو کہ ایک حصہ دوسرے حصے پہ اچھی طرح آ جائے اور اس کے نیچے دیا جا سکے. یہ 3 واجب ہے. مرد کے لیے بھی واجب ہے, عورت کے لیے واجب ہے. لیکن کچھ مستحبات بھی ہے. مستحبات میں مرد کے لیے کچھ ہے, عورت کے لیے کچھ ہے. ایک مشترک ہے, وہ ہے ران پیچ. ان کو ران پیچ کہتے ہیں. اس کو وہ ران پیچ یہ ہوتا ہے کہ 2 یا 2.5-3 گز کا کپڑا لے لیں آپ, چوڑا ہو. ٹھیک ہے, کم از کم اس کی چوڑائی 1 گز یا اس سے زیادہ ہو, یا 1.5 گز ہو. ٹھیک ہے, اس کپڑے کو جو ہے درمیان سے پھاڑے. یوں پھاڑنے کے بعد ایک حصے کو اتنا پھاڑے کہ جب اس کے نیچے دیں گے نا, اس لونگ کے نیچے اس کو باندھا جاتا ہے. اس کو کیسے باندھتے ہیں؟ اس کو نیچے بچھاتے ہیں, کمر پر نیچے سے بچھاتے ہیں. اب وہ جو پٹا ہوا حصہ ہے نا وہ اوپر رکھتے ہیں یہاں. اب یہاں باندھتے ہیں, یہاں رکھتے ہیں. یہاں رکھنے کے بعد یہاں سے یوں نکال کے وہ جو پٹا ہوا حصہ ہے نا ادھر باندھ دیتے ہیں, ادھر ایک باندھ دیتے ہیں. پھر جو ثابت حصہ ہے وہ دونوں ٹانگوں کے درمیان سے یوں نکال کے اسی بندھے ہوئے حصے سے یوں نکالیں گے باہر. وہ جیسے آپ وہ لنگوٹ باندھتے ہیں, اسی طرح باندھنا ہے. اب جو حصہ لمبا ہے نا یوں نکال کے وہ جو ہے شرمگاہیں بالکل چھپ گئی. اب وہ کیا کرنا ہے, جو باقی حصہ بچا ہے دونوں ٹانگوں کے ایک ساتھ کر کے یوں لپیٹنا ہے. دونوں ٹانگوں کو جہاں تک وہ جاتا ہے یوں لپیٹنا ہے. لیکن یہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے, سامنے جو کیسے دیا اس کے بھی ہے, اور یہاں بھی
یہاں کیا کرتے ہیں، یہاں وہ جو گھاڑتے ہیں نا، وہ لمبا حصے کو گھاڑتے ہیں، ادھر باندھنے کے لیے ایک وہ جو ہے علیحدہ سے تھوڑا سا کپڑا لگاتے ہیں، لگا کے دھاگا لگا کے یہاں باندھ دیتے ہیں، پھر یوں نکال کے دونوں ٹانگوں کو علیحدہ علیحدہ لپیٹتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ طریقہ نہیں جیسے وہ کیا ہے یوں پٹی باندھتے ہیں، اس طرح نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ جو تھوڑے حصے کو گھاڑ کے نا یہاں جو پیچھے نکال کے یہاں باندھنا ہے، پھر جو حصہ باقی ہے اس کو نکال کے دونوں ٹانگوں کو ایک ساتھ کر کے یوں لپیٹنا ہے تاکہ دونوں ٹانگیں ایک ساتھ رہیں. اس لیے یہ ران پیچ ہے، دونوں ٹانگوں کو علیحدہ جو ہے لپیٹنے کے لیے نہیں. یہ ایک مسئلہ ہوگا. یہ مرد عورت دونوں کے لیے. اس کے بعد عورت کے لیے، مرد کے لیے ایک امامہ ہے. امامہ ہے. امامہ جو ہے نا، امامہ یہ سر پہ باندھیں گے، سر پہ باندھ کے ایک حصہ یہاں پہ آ جائے گا، ایک سرا ادھر پہ آ جائے گا. دونوں سرے ادھر آ جائیں گے. آنے کے بعد جو ہے نا وہ سر پہ 2 دفعہ اس کو لپیٹ لیں. سلوات بڑے بڑے ماموں رکھے. امامہ جو ہے اتنا لمبا ہو کہ 1 یا 2 دفعہ سر پہ لپیٹا جا سکے. ایک سرا یہاں رکھ لیں، پہلے ایک سرا اس پہ ادھر آ جائے گا. اس کے بعد یہاں سے اس کو لپیٹنا شروع کر دیں گے. لپیٹ کے جب یہاں آ جائے گا نا تو ایک سرا اس کے اوپر رکھ لیں گے. ایک سرا پہلے سے یہاں پر ہے، دوسرا سرا ادھر آ جائے گا. لیکن کچھ لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں سے ادھر کوئی گرد لگاتے ہیں، پھر یہاں دوسرا رکھتے ہیں. وہ بھی صحیح ہے. صحیح ہے کہ اس کو گرد نہیں لگانا، باندھنا نہیں ہے. یہاں ایک سرا رکھ کے یہاں سے لپیٹنا شروع کر دے، لپیٹتے لپیٹتے ادھر آ جائے تو یہاں سے نیچے لگتا ہے، اس سرے پہ لے آئے. یہ ہے جو ہے امامہ مرد کے لیے. عورت کے لیے ایک چیز علیحدہ ہے، وہ ہے سینہ بند. سینہ بند یہ ہے کہ ایک اتنا سا کپڑا ہو جو کہ پورے سینے پہ آ جائے، یہاں سے لے کے یہاں تک آ جائے. لمبائی اتنی ہو کہ ایک حصہ ادھر آ جائے، ایک حصہ نیچے آ جائے. اس کے ادھر رکھ کے یوں نیچے کرنا ہے. یہ ایک. اور اس کے بعد اس کے لیے ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، سر پہ باندھنے کے لیے عورت کے لیے اس کو ایک نام دیا جاتا ہے، مکنا. مکنا کہتے ہیں. مکنا کہتے ہیں کپڑے کو 4 کونے سے کاٹ لیں، کونے کے بعد اس کو 3 کونے کر لیں. یوں کر لیں گے. جب اس کو یوں کریں گے نا 3 کونے بن جائیں گے. ہاں جی، تکون بنائیں گے. تکون بنانے کے بعد اس کو ادھر رکھ کے نا پورے بالوں کو چھپا کے یہاں پیچھے باندھ دیں گے، یا اس کو کیسی طرح رکھ لیں گے یا باندھ لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ عورت کے لیے. اور اس کے علاوہ شہادت نامہ ہے. شہادت نامے پر 40 مومنین کی طرف سے گواہی ہو. وہ دعا یہ ہے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ ہم نے اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. نیچے دستخط کر لے 40 مومنین کم از کم. روایت میں ہے کہ جس کے پاس شہادت نامہ ہے خدا اس کو اگر گناہگار بھی ہے معاف کر دیتا ہے. تو یہ ہے. اس کے بعد جریدتین ہے، 2 ٹہنیاں، ثابت ٹہنیاں یہاں ایک دائیں بغل میں ایک بائیں بغل میں رکھتے ہیں کفن پہنانے کے بعد. یہ ہے واجب کفن. سبز ہونا چاہیے، سوکھی نہیں ہو پائے. کہ ابھی جو ہے نا ٹہنی جو ہے کاٹ کے لائیں اور وہاں پہ رکھیں. کیونکہ روایت میں ہے جب تک یہ ٹہنی خشک نہیں ہوتی اس پر عذاب نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ بہت تاکید ہے ٹہنی رکھنے کی. اس کے بعد ہے نماز میت. اب یہ نماز میت جو ہے نا بہت ضروری ہے، ہر ایک پہ واجب ہے. نماز میت واجب کفائی ہے. جس کو پتہ چلے آگے وہ نماز میت پڑھے اس پہ واجب، ٹھیک ہے. لیکن چند لوگ اگر پڑھتے ہیں تو پھر دوسروں سے واجب ثابت ہو جاتا ہے. لیکن جو بھی آئے گا وہ نیت یہ نہیں کرے گا کہ میں واجب کفائی پڑھتا ہوں، نہیں. نیت جو بھی آ کے پڑھنا شروع کرے گا واجب کی نیت سے پڑھے گا. جب تک نہیں آئے گا واجب کفائی ہے، جب آئے گا پھر واجب کی نیت سے وہ پڑھے گا. جیسے نماز کی نیت ہے، میں حاضر میت کی نماز جنازہ پڑھتا ہوں، واجب قربتا نکلتا ہوں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 5 تکبیریں ہیں. ہر تکبیر کے بعد دعا ہے. 4 دعائیں ہیں، 5 تکبیرات ہیں، نماز ختم، ٹھیک ہے جی. اس کو نماز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ صلاۃ کا جو معنی ہے نا، صلاۃ اصل میں دعا کے لیے کہتے ہیں. نماز میں چونکہ دعا ہے اس مناسبت سے نماز کو صلاۃ کہتے ہیں. اب اصل صلاۃ جو ہے نا وہ یہ ہے، نماز میت ہے. اس میں دعا ہی دعا ہے، اس میں صلاۃ، اس میں جو ہے رکوع سجود نہیں ہے. اسی لیے اس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ غسل کی ضرورت ہے، نہ جسم لباس کے پاک ہونے کی ضرورت ہے. ہاں بہتر یہ ہے کہ شرائط نماز مکمل ہو، یہ بہتر ہے، مستحب ہے. لیکن اگر آپ جوتی پہن کے پڑھ لیں، آپ جو ہے بغیر وضو پڑھ لیں، پڑھ سکتے ہیں. نیت کی آپ نے میت کی نماز کی. اس کے بعد اللہ مختصر آج بتاؤں گا، مختصر نماز جو ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے.
آپ نے نیت کی میں حاضر مہید پہ جناب کی جنازہ پڑھتا ہوں نماز جنازہ، واجب کو کہ اللہ اکبر. اس کے بعد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ختم. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. اس کے بعد کہیں گے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اللہ اکبر. اس کے بعد کہیں گے مرد ہو اللہم اغفر لہذا المیت. اللہ اکبر. اگر عورت ہو اللہم اغفر لہذہ المیت، ایک ہے کا اضافہ ہوگا، لہذہ المیت. اللہ اکبر. بس نماز ہو گئی. یہ مختصر نماز آپ کو یاد ہونی چاہیے. ایک دفعہ پھر نیت کے بعد اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہم اغفر لہذا المیت، مرد کے لیے. اللہم اغفر لہذہ المیت، عورت کے لیے. اللہ اکبر. نماز جنازہ ہو گئی. اس کے بعد جو دعا آپ اپنی زبان مانگے، عربی مانگے، آپ کی مرضی ہے. تو یہ نماز میت، کفن میت، غسل میت، قنوت میت اور موت کے آداب، یہ ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ ہر وقت مولوی نہیں مل سکتا. ضروری نہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو صرف مولوی کی ذمہ داری سمجھا ہے، یہ غلط ہے. یہ ہر مومن اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ان مسائل کو یاد رکھیں اور اس کے بعد جو ہے ان مسائل پہ عمل کریں. صلوات پڑھیں پر محمد یا